جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ سخت سے سخت حالت میں جتنے بھی پریشان ہوں آپ یہ وظیفہ کریے گا، آپ دیکھیے گا 7 دن میں جیسا بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ناگہانی آفتوں سے بچائے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور کر دے، صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کی دلی مراد پوری کر دیں۔ جو بھی پریشانیاں ہیں اولاد کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، جو آپ سب کی پریشانیاں، اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے کہا تھا میرے ڈیڈی کے لیے دعا کرے، اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ آپ سب نے بہت ساری دعائیں کری تھیں، لیکن پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے میری ڈیڈی کو دعاؤں میں، میری اماں اور میرے ابا دونوں کو جو ہے دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ میری ڈیڈی کی طبیعت جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ بہت بہتر ہے پہلے سے۔ ان کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے تھے سارے ٹیسٹ ان کے بالکل صحیح آئے تھے آپ سب کی دعاؤں سے، لیکن بس ان کو جو ہے نا بہت زیادہ ویکنیس ہوئی ہوئی، اتنی کہ وہ جو ہے کھڑے نہیں ہو پا رہے بالکل بھی۔ آپ سب دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ان کی جسم میں اتنی طاقت دے کہ وہ اپنے پیروں سے چلیں پھریں، اپنے سارے کام خود کریں اللہ تعالیٰ۔ اور جتنے بھی بیمار حال لوگ ہیں، ہاں بڑے بوڑھے بچے جوان، جو بھی بیمار حال ہیں، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، جو بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں کو دور کر دے، سب کو صحت یابی والی زندگی عطا کرے۔ اس سے بڑی نعمت، صحت سے بڑی نعمت میں سمجھتی ہوں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس صحت ہے نا، جو صبح سے رات تک جو ہے اپنے سارے کام خود کرتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اگر ناشکری کرے اور بولے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، تو اس سے بڑا ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تو اس لیے ہر وقت شکر گزار رہا کریں اللہ پاک کے، اور جتنے بیمار حال ہیں سب کے لیے دعا کیا کریں، اور خاص میرے جو ہے ڈیڈی کے لیے ضرور آپ لوگ دعا کریے گا۔ اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، لوگ اگر میں شروعات جو ہے اپنی دعاؤں سے کرتی ہوں اور مجھے جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت خوشی ملتی ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ جب ہم نے ولاگ کی جو ہے شروعات کروں نا تو سب کے لیے دعا کروں، اللہ پاک بس میری کون سی جب گھڑی ہوگی اللہ پاک جو ہے میری دعائیں قبول کر لیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ بولتی ہو، بات تو تم ٹاپک پہ تو آتی نہیں ہو اور اتنی زیادہ باتیں کرتی ہو۔ تو دیکھیں جس کو دیکھنا ہے مجھے دیکھیں، جس کو نہیں دیکھنا نہیں دیکھیں۔ میں کوئی ویوز کے خاطر، پیسوں کی خاطر نہیں کرتی، اس میں میری خوشی ہے، اس میں میرا سکون ہے۔ اور لوگ مجھے، جو میری بہنیں، جو لوگ بھی مجھے دیکھتے ہیں، وہ لوگ مجھے محبت سے دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ تو دیکھتے رہیں گے جن کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ جو ہے مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے لیے دعا کریں، اور بہت سارے جو ہے میری بہنیں بھائی بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کریں، تو ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو خوشی ملتی ہے، تو اس لیے یہ تو میں کرتی رہوں گی۔ جس کو برا لگے تو لگے، آپ لوگ مت دیکھا کریں، جن کو جو ہے اگر پسند نہیں ہے میرا ولاگ دیکھنا تو آپ لوگ مت دیکھیں۔ اچھا، وظیفے کے اوپر میں آ جاتی ہوں۔ تو میں آپ لوگوں سے جو وظیفہ شیئر کر رہی ہوں نا، یہ بہت پاورفل ہے، بہت زیادہ، کیونکہ یہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ جیسے استغفار کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، اور یہ کس طریقے سے پاورفل ہے۔ استغفار ہم نے پڑھنا 7000 بار ہے۔ اس کی یہ سٹوری بھی شیئر کروں گی میں آپ لوگوں سے کہ میری بہن نے یہ وظیفہ کیا، اور اس کے بعد 7 دن کے اندر اندر ان کی قسمت پلٹ گئی، سمجھے، ان کی قسمت کھل گئی، ان کی قسمت کا دروازہ اللہ پاک نے کھول دیا جو سالوں سے بند تھا۔ تو کس طریقے سے وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اس کو اس طریقے سے پڑھا، استغفار کو 7000 بار استغفار میں ڈیلی پڑھتی تھی، لیکن میں سٹنگ میں پڑھتی تھی کیونکہ میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو میں 2,000 بار پڑھتی تھی، یا 1,000 بار، جب بھی مطلب میں صبح سے رات تک جو ہے 7000 بار ختم کرتی تھی۔ لیکن جیسے میں نے دوپہر میں 2000 بار پڑھا، تو میں 7 بار کہتے ہیں نا درود ابراہیمی آپ پڑھیں، 11 دفعہ بھی آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ میں ہر دفعہ جو ہے نا 7 بار درود ابراہیمی لگاتی تھی، کبھی 11 بار۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اول آخر آپ درود ابراہیمی 2,000 بار آپ پڑھ رہے، اس کو 7000 بار آپ نے مکمل کرنا ہے، تو کتنی تعداد میں درود ابراہیمی ہو گیا نا۔ اچھا خاصی آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، اور درود ابراہیمی اور استغفار دونوں آپ ملا کے دیکھیں تو یہ دونوں درود ابراہیمی
تو بہت ہی زیادہ افضل ہے نا، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی کے اوپر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو دیکھیں درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت برکت ہے، بہت بڑے بڑے معاوضے ہیں درود ابراہیمی کے۔ تو اسی طریقے سے استغفار کے بھی بہت بڑے بڑے معاوضے ہیں، استغفار پڑھنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو درود ابراہیمی اور استغفار جب آپ دونوں زیادہ تعداد میں پڑھیں گے اور ایک ساتھ پڑھیں گے نا، تو اس طریقے سے آپ کی زندگی بدلے گی نا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ بتاتی ہیں کہ 7 دن میں ان کی زندگی بدل گئی۔ کیسے بدلی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے حالات اتنے زیادہ خراب تھے کہ وہ کھانے کے لیے جو ہے نا ایک وقت کھاتے، دوسرے وقت کا ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو ہے ان کے بچے بھوکے پیاسے سوتے تھے۔ میاں بیمار تھے، اتنے زیادہ بیمار تھے کہ وہ کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ وہ بتاتی میں سپارہ پڑھاتی تھی، اور کیونکہ میرے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا، میں گھر سے بھی نہیں نکل سکتی تھی، کسی گھروں میں جو ہے جا کے کام بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے میاں اتنا بیمار تھا کہ مجھے دیکھنا پڑتا تھا ان کو، اور اپنے بچوں کو بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے میری اتنی تعلیم بھی نہیں تھی کہ میں ٹیوشن پڑھا سکوں، تو بچوں کو سپارہ پڑھاتی تھی، اور جو ہے تھوڑے بہت ہی بچے آتے تھے، تو بس اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت کی جو ہے روٹی میں کسی نہ کسی طریقے سے کر لیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رازق ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو بھوکا نہیں سلاتا۔ لیکن جب میں نے یہ وظیفہ مجھے کسی نے بتایا 7,000 بار پڑھنے کا، لیکن درود ابراہیمی کی تعداد میں نے خود جو ہے چنی کہ مجھے اتنا ہی زیادہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ نماز اور ہر چیز جو ہے میں شروع سے کرتی تھی، اور میرے حالات بہت اچھے تھے، میرے گھر کے حالات۔ لیکن جب میری شادی ہوئی تو میرے ماں باپ کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا، آگے پیچھے کوئی تھا نہیں۔ میرے شوہر کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ ان کے جو ہے جو میرے ان لاس تھے، وہ سب جو ہے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ہماری مدد کر سکے۔ میرا ایک بھائی تھا جو کہ وہ مجھے نہیں پتہ تھا وہ کہاں ہے، شادی کے بعد ہم الگ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی میرے اپنے بھائی سے بات نہیں ہوئی، اور کبھی اس نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا کوئی بھائی ہی نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے درود ابراہیمی اور استغفار کو پڑھنا شروع کرا نا، اور پڑھتے پڑھتے میں نے سوچا کہ میں اب اس کو چھوڑوں گی نہیں، اور میں نے نیت کر لی تھی کہ میں کبھی جو ہے اس کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں نے اس کے بہت زیادہ معجزے سنے۔ تو بتاتی ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا ہی اسٹارٹ کرا تھا کہ میرے 7 دن مکمل ہوئے بھی نہیں تھے۔ جو بھائی جس نے مجھے کبھی پوچھا ہی نہیں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس کے لیے جو ہے دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، میں کوئی بہن ہی نہیں ہوں، اس نے جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اس کو پتہ چلا میرے حالات کا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے نا سمجھے وہ اللہ پاک کا، وہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے نا اپنے بندوں کے لیے، اسی طریقے سے وہ میرے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس نے جو ہے میرے جو ہے ہسبینڈ کا علاج بھی کروایا، اور میرا مہینہ بھی باندھ دیا، اور اس نے جو ہے اس کو اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی بہن کو کبھی دیکھا نہیں، کبھی پوچھا نہیں، تو وہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اس نے ہمارا مہینہ بھی باندھ دیا، میرے ہسبینڈ کا علاج بھی کروایا، میرے بچوں کو اسکول میں بھی لگوایا، اور بس یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے استغفار سے ایک فرشتہ بھیج دیا، اور میری زندگی ان 7 دنوں میں بالکل بدل گئی۔ تو مجھے جو لگتا تھا نا کہ ناممکن ہے، وہ ممکن ہو گیا۔ تو میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کریں، اور اسی طریقے سے پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی پریشانی ہے کسی بھی حوالے سے، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجات ہے، بڑی سے بڑی مشکل ہے، جو بھی ہے، ضرور آپ لوگ سب کریے گا، اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے 7 دنوں میں زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔